اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ ان ہستیوں سے پیار کرو، ان ہستیوں سے مودت کرو۔ الا المودۃ فی القربہ کے الفاظ آئے ہیں سورہ شورى کے اندر کہ میں تم سے، آقا علیہ السلام سے اللہ نے کہا فرما دیجئے میں تم سے اپنے دعوت دین کے سلسلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داری کا خیال کرو، تم میری قرابت داروں سے، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو آقا علیہ السلام کی رشتہ داری کا لحاظ یہ قرآن کا حکم ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں فتنہ ناسبیت نے جس طرح قدم جمائے ہیں اور ہماری نسل کو گمراہ کیا ہے، اور اہل بیت اطہار کا دامن ہم چھوڑ گئے، ان کا در چھوڑ گئے، ان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، بھول گئے ان کی ذات کو، اور اہل تشیع کی طرف یہ منسوب کر دیا کہ اہل بیت کا ذکر کرنا تو شیعوں کا کام ہے، اہل بیت کی تعریف تو صرف شیعہ ہی کرتے ہیں، فضائل اہل بیت اہل تشیع کا وتیرہ ہے، انہی کا شعار ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ بھی ہوا، ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو علی کا نام لیتا تھا، جو یا علی کہتا تھا، جو اہل بیت کا تذکرہ کرتا تھا، اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگ جاتا، یا وہ قتل کر دیا جاتا، یا اسے شیعہ سمجھ کر جیل میں ڈال دیتے تھے۔ کتنی بڑی جہالت اور ہلاکت کی بات ہے، رونے کو دل چاہتا ہے کہ محمد کے گھرانے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اہل بیت اطہار سے بغض ہے اور کچھ نہیں ہے۔ شیعہ کو تو استعمال کیا گیا، کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے گمراہ کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے نہ جانے ان کو کیا کہہ دیا۔ کیوں؟ صرف یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف اہل تشیع کے عقائد کا رد کرنا چاہتے ہیں صرف، تو عقائد کا رد کرے، علمی اختلاف ان سے کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے ڈیبیٹ کریں۔ فضائل اہل بیت پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں؟ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تاثر دینے سے وہ سوچے گا کہ شیعہ کون ہوتا ہے۔ جب وہ شیعہ کے بارے میں پڑھے گا، سنے گا، اور اس کو خود سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ تو کافر ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، لہٰذا وہ خود ہی کہے گا اہل بیت کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو غلط بات ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، بہت سے لوگ اہل بیت کا ذکر کرنا چھوڑ گئے اسی تاثر کی وجہ سے، اسی لوگوں کے پھیلائے ہوئے فتنے کی وجہ سے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور آج بھی دی جا رہی ہے کہ جو اہل بیت کا نام لے وہ شیعہ ہے۔ نفرت آپ کو شیعہ سے ہے، یا آپ شیعہ کا رد کرنا چاہتے ہیں، شیعہ کے عقائد کا رد کرنا چاہتے ہیں، علمی طریقے سے کرے۔ مسئلہ آپ کو شیعہ سے ہے، ہتھیار اہل بیت کو کیوں بنا رہے ہیں؟ اور ایک اور بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی شیعت کا رد کیا ہے، جو لوگ بھی اہل تشیع کے عقائد کا رد کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، یا انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کفر کا، ان کے منہ سے کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں سنا، کبھی اہل بیت کی شان نہیں سنی، چونکہ وہ خود ہی پابندی لگانے والوں میں سے ہیں۔ وہ کیا ذکر کریں گے؟ ہر وہ حربہ، ہر وہ ہتھیار، ہر وہ بہانہ قابل قبول ہے کہ بس شیعہ کا رد کرو، شیعہ کو بدنام کرو۔ اہل بیت اطہار کے فضائل نہیں پڑھنے چاہیے، شیعہ کو تقویت ملتی ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کرو، شیعہ اس سے پروموٹ ہوں گے، ان کے افراد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ارے میرے بھائی،
اہل بیت اطہار کا تعلق سنی شیعہ سے نہیں ہے، غیرت کے ساتھ ہے، ایمانیات میں سے ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ فیکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کو قرآن میں اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور تمہارے عظیم المرتبہ تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کے اشعار ہیں، کسی سنی یا شیعہ کے نہیں ہیں، جس پر پورا اہل سنت کا مذہب کھڑا ہے۔ انہیں تو یہ نظر نہیں آیا۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ کیا حماقت ہے کہ ہم اہل تشیع کی نفرت میں اور حقارت میں اور بغض میں اہل بیت اطہار کا ذکر چھوڑ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے طارق جمیل صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ بغض شیعہ میں اہل بیت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ محمد کے گھرانے کا تذکرہ ہم چھوڑ گئے صرف اس لیے کہ یہ تو شیعہ کرتے ہیں۔ تو اب شیعوں کو کیسے ہرایا جائے، شیعوں کو کیسے روکا جائے، شیعوں کو کیسے بدنام کیا جائے؟ میں کوئی شیعہ کی وکالت نہیں کر رہا، میری بات کو نیگیٹو نہ لیا جائے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اب علمی طریقے سے تو رد کر نہ سکے، چونکہ شیعہ میں بھی کوئی للو پنجو لوگ نہیں ہیں، بہت علمی شخصیات موجود ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کیا، اہل بیت اطہار کو پکڑا کہ اس پر پابندی لگاؤ، شیعہ خود بخود کم ہوتے چلے جائیں، چونکہ انہیں یہ ڈر لگا ہے کہ اہل سنت اہل تشیع کی طرف میلان رکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، شیعہ کی طرف کون میلان رکھ رہا ہے؟ ذکر اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہل تشیع کی طرف جا رہے ہیں۔ عقائد کی بحث ہے، عقیدے کے اعتبار سے شیعہ مسلک اور ہے، سنی مسلک اور ہے۔ محبت کے لحاظ سے میں بھی علی کا شیعہ ہوں، امام شافعی بھی علی کے شیعہ ہیں، ابو حنیفہ بھی علی کے شیعہ ہیں، اور میری تحقیق کے مطابق تو جنگ صفین میں کتنے صحابہ کرام تھے جو علی کے شیعہ تھے۔ اس لحاظ سے آج کے زمانے میں عقیدے کے لحاظ سے نہیں، جو طبقہ معروف ہے۔ تو بہرحال یہ بات میرے خیال سے چھوڑ دینی چاہیے کہ اہل تشیع کی نفرت میں اہل بیت کے ذکر پہ پابندی نہ لگائی جائے۔ شیعوں سے لڑنا ہے تو کسی اور طریقے سے لڑو، ذکر اہل بیت پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جن لوگوں نے اہل تشیع کا تعاقب کیا، اہل تشیع کا رد کیا، ان سے ذکر اہل بیت سنیں، کبھی نہیں بیان کریں گے، چونکہ وہ خود ہی پابندی لگانے والوں میں سے ہیں۔ اور ایک آخری بات آپ کو سنا دوں، اپنی زندگی کا واقعہ۔ بچپن میں شیعہ مجالس میں جانے کا اتفاق ہوا، شیعہ مجالس میں جاتے تھے، شیعہ علماء سے ملتے تھے، شیعہ ذاکروں کے بیانات سنتے تھے، اور وہ جو اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے، من کنت مولاہ فعلی مولا، یا اس قسم کے جتنے بھی فضائل اہل بیت اطہار کی شان میں بیان کیے جاتے تھے شیعہ مجالس کے اندر، ہم آ کر اپنے علماء سے پوچھتے تھے، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بھی انہی لوگوں سے متاثر تھے جنہوں نے پابندی لگائی اہل بیت کے ذکر پر صرف شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، چونکہ یہ زیادہ تر اہل تشیع ہی کرتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، اور یہ بھی کوئی جھوٹ کی بات نہیں، یہ بھی سن لیں، اہل سنت والجماعت نے بھی اہل بیت کے ذکر کا حق ادا کیا۔ قصور ہمارا یہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ ذکر ہوا نہیں، اس لیے لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ صرف شیعوں کا شعار ہے، نہیں، یہ مسلمان کا وتیرہ ہے۔ اہل سنت بھی اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے علماء سے جا کر جب میں نے پوچھا تو مجھے کہنے لگے یہ شیعوں کی باتیں ہیں، یہ ذاکروں کی باتیں ہیں، یہ فضائل اہل بیت کہاں لکھے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شیعوں کی باتیں، اور میں مطمئن ہو گیا کہ واقعتاً یہ شیعوں کی باتیں ہیں۔ جب اللہ نے توفیق دی اور علم سے شغف حاصل ہوا اور خود کتابوں کا مطالعہ کیا اور اہل بیت اطہار کا نام لینے والے، ان کے نام پر جان لٹانے والے علماء کرام کے بیانات سنے،
تو وہ جو فضائل شیعہ مجالس میں شیعہ ذاکروں سے سنے تھے، وہ سارے فضائل، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، وہ سارے فضائل بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، پوری صحیح ستہ میں موجود ہیں، اہل سنت کی تمام معتبر حدیث کی کتابوں میں وہ تمام تر فضائل موجود ہیں اہل بیت کے جو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے تو پھر دھوکہ دیا گیا کہ یہ شیعوں کی طرف نہ چلا جائے۔ آپ سچ بھی تو بول سکتے تھے کہ میرے بھائی یہ فضائل تو ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن یہ بتانا تو دور کی بات، فضائل کا ہی انکار کر دیا کہ یہ شیعہ، یہ ذاکروں کی باتیں ہیں۔ جب میں نے خود مطالعہ کیا یا ان علماء کو سنا، وہ سارے فضائل لفظ با لفظ میری اپنی اہل سنت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو کیوں مجھے دھوکہ دیا گیا؟ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا گیا؟ محمد کے گھرانے سے اتنا بغض کہ شیعہ کو تقویت مل رہی ہے، خدا کا خوف کھائیں، اہل تشیع سے نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ محمد کے گھرانے کا بغض پال لیا۔ اور معذرت کے ساتھ شیعہ کا بغض یا شیعہ کی نفرت تو ایک ہتھیار ہے، مسئلہ تو اہل بیت سے ہے۔ جو لوگ شیعہ کا رد کر رہے ہیں علمی طریقے سے کر نہیں پا رہے، انہوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا کہ اہل بیت کی تنقیص کرو، اہل بیت کے فضائل پہ پابندی لگاؤ، خود بخود اہل تشیع ختم ہو جائیں گے، ان کی تقویت رک جائے گی۔ اور جو ذکر اہل بیت کرے اسے شیعہ کہہ دو، وہ پھر خود شیعت پہ تحقیق کرے گا اور ہم اسے خود وہ باتیں بتانا شروع کر دیں گے جو ہم نے شیعہ کی طرف منسوب کی ہیں، وہ خود ہی ذکر اہل بیت چھوڑ جائے گا۔ نفرت اہل تشیع سے ہے اور استعمال کیا گیا اہل بیت کی محبت اور ان کے ذکر کو۔ جو اہل تشیع کا رد کرنے پر عمل میں آیا ہوا ہے، میدان میں نکلا ہوا ہے، وہ کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں کرے گا تو حد درجے کا۔ ورنہ میں ایک مثال سے بات واضح کر دوں، امام شافعی جس زمانے میں آئے تھے، اس زمانے میں کیا کوئی سنی عالم نہیں تھا؟ تمام اہل سنت کے فقہاء علماء موجود تھے۔ آپ لکھ کر دے دیں کہ وہ ذکر اہل بیت نہیں کرتے تھے، سارے کرتے تھے، امام شافعی پر ہی شیعہ کا الزام کیوں لگا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ تو ذکر تو کر لیں گے، لیکن جس طرح کرنا ہے اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائیوں اور دوستوں، اہل تشیع کی نفرت سے نکلیں، علمی طریقے سے جس کا بھی رد کرنا ہے کریں، آپ اپنا موقف اختیار کریں، آپ کو حق حاصل ہے، دوسرے کے موقف سے اختلاف کریں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اہل بیت اطہار کو ہتھیار کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ اور جو فضائل اہل بیت شیعہ ذاکر بیان کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں فضائل بیان ہوئے ہیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ فضائل اہل بیت اہل تشیع کا شعار نہیں ہے، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ ہمارے تمام محدثین یہ فضائل بیان کرتے چلے آئے ہیں، ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ تو بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور اس فتنے کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔